ہمارے پیرنٹس جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولڈ ایج میں ہوتے ہیں، انہیں ہماری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہماری ماں یا ہمارے والد کتنا ڈرتے ہیں کہ ہم نے اتنے چھوٹے بچے کو اکیلے نہیں چھوڑنا. یہ زیادہ روئے مت، مطلب دودھ پلاتے ہیں، پراپر خیال رکھتے ہیں ہماری پرورش کا. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمارے اسکول کا، ایجوکیشن کا، ہم جو بھی ایٹ لاسٹ بنتے ہیں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے بنتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم پہ اتنی محنت کرتے ہیں اور ہمیں اتنا بڑا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بناتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم کچھ بن جاتے ہیں، تو ہم انہیں پیرنٹس کو دیکھنا، بات کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ان کی اولڈ ایج کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ہم وہ ساری چیزیں بہت سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اور ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اچھا میں پڑھ رہا ہوں یا میں جاب پر جا رہا ہوں، اب میں نے اپنی بیوی کو ٹائم دینا ہے، اب میں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے. اور وہاں سے ہم اپنے بوڑھے والدین کو کتنا زیادہ اگنور کرتے ہیں. آج اس بارے میں بات کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں بہت سارے ایسے بچے دیکھتی ہوں، بہت سارے ایسے پیرنٹس دیکھتی ہوں جو اس وقت بہت برے سے سفر کر رہے ہیں. بچے جیسے میں دیکھتی ہوں کہ جیسے لڑکا تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ایجوکیشن سے ختم ہو کر وہ اپنی کیریئر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بیسٹ سے بیسٹ جگہ چلا جاؤں. اور اس کے درمیان پیرنٹس کے بارے میں سوچنا بالکل مائنس ہوتا ہے. جیسے آپ کسی بھی بات کریں 18 ایئرز اولڈ سے یا 20+ سے، وہ کبھی آپ سے یہ اپنی مطلب پلانس میں یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو ساتھ رکھنا ہے، میں نے ان کا خیال کرنا ہے، میں نے ان کو ٹائم دینا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ اچھا اب میں میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو میں 1 سال کا کورس کرنے کے لیے باہر جاؤں گا، ہو سکتا ہے میں وہیں رہ جاؤں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کتنے چھوٹے تھے، آپ کا کتنا پیار خیال سے آپ کو پالا، کتنا خیال رکھا. تو why don't you think about your old parents؟ مطلب آج ان کو آپ کی ضرورت ہے بالکل ویسے جیسے آپ کو ان کی ضرورت تھی جب آپ بہت چھوٹے تھے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بالکل ویسے لیجیے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم اس میں ہمیشہ فیل ہو جاتے ہیں. ہم اپنی پرائرٹیز میں اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی نہیں ڈالتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں کیریئر کی طرف اس جگہ پر جانا پسند کروں گا جہاں میرے پیرنٹس میرے ساتھ رہیں. مجھے اس وقت اپنے پیرنٹس کو بھی ٹائم دینا ہے، مجھے فادر کو دیکھنا ہے، ان کی دوائی یا واٹ ایور جو ان کی اس وقت کے سرکمسٹانسز ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے جب آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ خود بہت اسٹرگلنگ فیز میں ہیں، آپ کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ان لوگوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا سوشل سرکل بناتے ہیں جو آپ کو آپ کے کیریئر میں سپورٹ کریں یا آپ کی کانفیڈنس کو بڑا کریں یا آپ کو سیلف اسٹیم میں اچھا کریں. وہاں آپ کے پیرنٹس کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا. لیکن یقین کریں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور صرف یہ ذہن میں رکھ کر کہ میرے والدین نے مجھے پالا اور آج اس وقت پہ پہنچایا ہے، تو میں نے ہر قدم پہ ان کو ساتھ رکھنا ہے. میں نے ان کے بارے میں اپنے کیریئر کے بارے میں تو سوچنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری پرائرٹی یہ ہوگی کہ میرے پیرنٹس میرے ساتھ رہیں گے اور میں جو بھی کام کروں گا واپس آ کے میری روٹین میں وہ شامل ہوں. کیونکہ میں اس وقت یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں 70+، 60+، ایون 50+، وہ اپنے آپ کو ریٹائرمنٹ فیز پہ لے آتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے بچوں کے بنا دیا، کھڑا کر دیا، وہ ہماری لوک آفٹر کریں. اور یہ ان کی ایکسپیکٹیشن کوئی بری نہیں ہے اور ان کی ایکسپیکٹیشن کوئی بہت بڑی بھی نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہے جیسے ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم مطلب جب ہمارے پیرنٹس بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس جب باہر نکلنے لگتے ہیں، کہیں جانے لگتے ہیں، ہم روتے ہیں تو فوراً ماں یا باپ میں سے کوئی بھاگ کر آ جاتا ہے کہ نہیں بچہ رو رہا ہے، جلدی چلیں، دل کو کچھ ہو رہا ہے. Why don't you feel this pain of your old parents؟ مطلب آپ کی ماں بھی روتی ہے، آپ کا باپ بھی روتا ہے،
جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا ہمارا بیٹا آیا جاب سے، اس نے ہماری طرف دیکھا نہیں، یا وہ گھر آیا تو وہ اپنی وائف کے ساتھ باہر جا رہا ہے، واپس آ کر بھی وہ ہمارے سے بات ہی نہیں کر رہا، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی پینفل بات ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے وقت اور حالات کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس جگہ پر لا کر کھڑا کیا ہے وہ ان کی بدولت کھڑا کیا ہے، اور اللہ آپ کو اس جگہ پہ آزما رہا ہوتا ہے، کیا یہ اپنے پیرنٹس سے ویسے پیار کر رہا ہے جیسے اس کے پیرنٹس نے اس کو پیار کیا؟ اور وہاں پہ آپ کا امتحان ہوتا ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یقین کریں جب آپ بھی ان کی ایج پہ ہوں گے تو آپ کے بچے وہی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اچھا فیوچر ہو، ہمیں بینگ پیرنٹس رسپیکٹ ملے، ایک لو اٹینشن کیئر ہمارے بچوں کی ملے، سو ٹرائی ٹو ڈو ان یور پریزنٹ۔ آپ اپنے والدین کو وہ ٹائم دیجیے، کوالٹی ٹائم دیجیے جو انہوں نے آپ کو دیا یا آپ اپنے بچوں سے آگے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں ایک پیشنٹ دیکھ رہی تھی، اینڈ دا مدر از 60 years old and she is retired from مطلب she was basically a teacher۔ وہ ایک انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، سارے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، تو بتا رہی تھی کہ میں مطلب جس وقت میری ریٹائرمنٹ ہوئی، میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں ہمارا فوکس تھا کہ ہم اپنے بچوں کے نام سب کچھ کر دیں، کیونکہ اب ہم تو ریٹائرمنٹ فیز میں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے نام سب کچھ کر دیں گے تو اس کے بعد ہمیں کتنا بڑا ڈپریشن ملے گا، وہ ہمیں ٹائم نہیں دے گی یا ہمیں ساتھ رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اس وقت کتنے والدین ہیں جن کا یہ بہت بڑا خوف ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو وقت سے پہلے سب کچھ دے دیتے ہیں تو ہمارا خیال کون رکھے گا، پتہ نہیں وہ ہماری طرف دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے۔ تو پلیز اس چیز کو فیل کریں، اس ڈر سے ہی فیل کر لیں کہ آپ کو ایٹ لاسٹ اللہ کے پاس واپس جانا ہے یا اس کو جواب دینا ہے یا آپ پر بھی وہ وقت آ سکتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جنہیں ہم اکثر اوقات کنسیڈر ہی اپنی لائف میں نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کچھ ماں باپ ایسے ہیں جہاں پہ یا تو ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا باپ کی، تو سنگل پیرنٹ اپنے بچوں کو پالتا ہے، دیکھتا، خیال رکھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی بھی بچہ اس باپ یا ماں کی طرف دیکھتا نہیں۔ مطلب آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت بیٹھ جائیں، 15-20 منٹ بیٹھ جائیں، آپ ان کے کھانے پینے کا، دوائی کا خیال رکھ لیں۔ آئی تھنک دس از مور دین انف۔ کوئی وہ آپ سے سارا دن نہیں مانگ رہے، وہ صرف آپ سے تھوڑا سا ٹائم مانگ رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے بہت ایزی ہے دینا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، پلیز ان کو تھوڑا سا کوالٹی ٹائم دیں، یہ سوچ کے دے دیں کہ آج ہم دیں گے تو کل کو ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دے دیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہم اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ کوئی گیسٹ آتے ہیں ان کے سامنے بہت امپورٹنس دیتے ہیں، تو آپ یہی سمجھیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کے ڈر سے، یا ہم اگر چاہیں کہ ہم زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں اور ایسے ہی مطلب ہماری لائف اچھی سی رہے، تو پلیز ٹرائی ٹو گیو امپورٹنس ٹو یور پیرنٹس، کیونکہ اولڈ ایج میں ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔